یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ تمام روحانی محفل کے روحانی مہمانان گرامی اور روحانی میزبانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جانب سے بھی سلام قبول فرمائیے، میرے پیر و مرشد حضور خواجہ شمس الدین عظیمی مدظ اللہ العالی کی جانب سے بھی سلام قبول فرمائیے۔ الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سال میں ایک دفعہ کم از کم اکٹھے ہو کے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی علوم کے وارث حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سلسلہ عظیمیہ کے امام ہیں، کا عرس کی تقریبات بڑے اپنی دل کی گہرائیوں سے بڑی مسرت کے ساتھ مناتے ہیں، اور ہمیں اللہ موقع دیتا ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء کے روحانی علوم جو کہ سیدنا حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے پوری کائنات میں پھیلے، اس سے ہم سب مستفید ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پروگرام میں جو لوگ چار چاند لگا دیتے ہیں وہ ہیں ہمارے مقررین سے زیادہ۔ آپ کو پتہ ہمارے مقررین والا سلسلہ نہیں ہوتا، مقالجات پڑھے جاتے ہیں، اور وہ ہیں منقبت پڑھنے والے میرے دوست، نعت خوانی کرنے والے میرے دوست، اولیاء اللہ کے کلام پیش کرنے والے میرے دوست۔ انہوں نے الحمدللہ کیا خوب رنگ بھر دیتے ہیں، ہماری یکسوئیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری اندر شوق میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہم سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف متوجہ ہوں، اور وہ علوم جو منعکس ہوئے تھے حضور قلندر بابا اولیاء کے قلب میں، وہی علوم حضور قلندر بابا اولیاء کے قلب سے ہمارے قلب میں نزول کریں، خرامہ خرامہ رفتہ رفتہ ہم اس کو جذب کریں، اور وہی روحانی پھل لے کے ہم اپنے اپنے گھروں کو جائیں، اور جب لوگ ہم سے ملیں، ہمارے گھر والے ملے، ہمارے خاندان والے، ہمارے
اہلیان محلہ ملتے ہیں تو وہ سکون اور وہ فیض، وہ طرز فکر کی لہریں وہ آپ سے ہوتی ہوئی آپ کے گھر والوں میں اور اہلیان محلہ اور ارد گرد کے دوستوں احباب میں داخل ہو جاتی ہیں. نہ صرف داخل ہو جاتی ہیں بلکہ ان کے ڈی این اے کا حصہ بن جاتی ہیں، ان کے ڈی این اے میں صلاحیت کر جاتی ہیں. تو ایسی قومیں رفتہ رفتہ سے ہی لیکن مثبت سوچ کی طرف چل پڑتی ہیں. کچھ وقت ضرور ہمارے ارد گرد ہمارے معاشرے میں ایسا آیا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کا طریقہ مشکل کر دیا تھا. جو بزرگان سے ہمیں جو طریقے ملے ان کے اندر تھوڑے سے ان کی ترتیب میں تھوڑا خلل واقع ہو گیا کیا، پھر اس کے نقصان کو جلدی بھانپ لیا اور الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہم تیزی سے اپنے اسلاف کے طریقہ کار پہ ہم نے رجوع کیا. اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا تھا؟ کڑی در کڑی، سلسلہ در سلسلہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صحابہ کرام میں منتقل ہوئی. سلسلے کی طرح سلسلہ وار حضور تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم حضور تمام صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے تابعین تبع تابعین سے ہوتے ہوئے اولیاء کرام سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے. جب وہ ہم تک پہنچتے ہیں اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم سکون محسوس کرتے ہیں، ہماری ارد گرد خیر اور برکت شروع ہو جاتی ہے، ہماری ہر چیز میں برکت ہوتی ہے، ہماری عمر میں برکت شروع ہو جاتی ہے، ہماری بات میں برکت شروع ہو جاتی ہے، ہمارے پیسے میں بھی برکت ہو جاتی ہے. ہم 1 لگاتے ہیں 100 ملتا ہے، لوگ 100 لگاتے ہیں 1 بھی نہیں ملتا ہے نا. تو یہ سب خیر و برکت سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم خم سے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان خیر و برکت سے مستفید فرمائے. میرے لیے کچھ بولنے کے لیے یہ دوست احباب چھوڑتے نہیں ہیں. ہمارے دوست کہہ رہے تھے آپ نے 2-3 محفلوں سے کچھ لمبا چوڑا گفتگو نہیں کی. آپ لوگ وقت ہی نہیں چھوڑتے میرے لیے، میں کہ آپ 3 بجے میں گفتگو شروع کروں گا اور آپ سے گفتگو کروں گا، ہے نا. تو وہ گفتگو کے لیے اور انرجی جتنی میری ہوتی ہے میں اس کو محفوظ کرتا ہوں. عموماً تھوڑا سا ذکر کر لیا کریں، تھوڑا سا اذکار کر لیں، ہے نا. یہ بہتر ہے کہ یہ ہمیں گفتگو میں زیادہ وقت لگاؤں اور ذکر مراقبہ میں ہمیں وقت ہی نہ ملے. تو 5-10 منٹ جو ہوتے ہیں اس میں مکمل توجہ دیں. جو بندہ کھانسی نہیں روک سکتا وہ اپنی طرف آنے والی برائیوں کیا روکے، ہے نا. بس کھانسی روکو یار، اتنی کیا کھانسی لگ گئی تب کھاؤں ہے نا. روکنا شروع کرو. کھانسی نہیں روکو گے کچھ بھی نہیں روکے گا آپ کا. ٹھیک ہے، کھانس لو پہلے سب ایک دفعہ. ٹھیک ہے بھائی. تو ہم نے حضور کلندر بابا اولیاء کی بہت ساری باتیں سنی، ہم نے پیر و مرشد کی الحمدللہ ان کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی، اس میں انہوں نے ہم سے جو خطاب فرمایا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں پوری کائنات کو ایک مشین کی طرح کام کرنا ہوتا ہے. مشین کیا ہوتا ہے؟ پرزہ در پرزہ آپس میں جڑی ہوئی ہے. اس میں سے ایک پن بھی نکال دی جائے پوری مشین رک جاتی ہے نا. اگر جو پہلا مین چکا چل رہا ہے، جو ویل چل رہا ہے، اس کا ایک پن نکال دیں آپ، بظاہر وہ پن ہے، اس کو نکال دیں کیا ہوگا؟ پورا چکا رک جائے گا. جو کروڑوں اربوں کی مشین رک جاتی ہے. ہمارا روز کا مشاہدہ ہے نا. تو روز کا مشاہدے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پن کی اتنی حیثیت ہے، گو کہ پن کو اپنی حیثیت کا نہیں پتہ ہوتا. ہم لوگ ہیں پن سے بھی گئے گزرے. لیکن آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کائنات کے اندر اگر ہم نہ ہوئے، ہم میں سے کوئی بھی نہ ہوا، نظام رک جائے گا. کائنات کا رکے گا نہیں، خلل آئے گا. خلل کا مطلب یہ ہے کہ مشین میں تھوڑی اڑپھس ہوگی. اللہ اور اللہ کے فرشتے اس اڑپھس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہوا، ایسا کس نے کیا. اس کا نام ہے ظلم. تو کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام کسی بھی سلسلے کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی سالک کہیں سے بھی ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے اس سے ایسا سرزد نہ ہو جو ظلم کے زمرے میں آتا ہو. اور ظلم کیا ہے؟ کہ کسی کا چلتا ہوا، کسی کی چلتی ہوئی مشین کو روکنا، چاہے اس کا کام ہے، رزق ہے، خوشی ہے، شادی بیاہ ہے، جو بھی ہے. حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ہے نا، الفاظ کی صورت میں
کیا کہتے ہیں پلاننگ کر کے، یہ بہت کچھ ہوتا ہے نا ہمارے ارد گرد، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا نظام ناراض ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو ڈھونڈ لیتا ہے، اور ڈھونڈنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس جگہ کو رفع دفع کرتا ہے اس چیز کو۔ جب وہ رفع دفع ہوتی ہے تو وہ سب کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا اس لیے ہو رہا ہے آپ نے مشین کے رکنے میں خلل پیدا کیا۔ یہ میری آبزرویشن تھی آج کی، ہمارے پیر و مرشد کی جو گفتگو تھی اس سے میں نے آج یہ اخذ کیا، تو وہ میں نے اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابھی حضور قلندر بابا اولیاء کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب روح کے مالک ہیں، ہمارے اندر ایک روح موجود ہے، اس لیے ہم سب روحانی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کی روحوں نے اللہ سے کلام رکھ کر رکھا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ہمیں اللہ سے دوبارہ کلام کرنا ہے، اللہ جو چاہے پوچھے گا، ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ اس بات کو یاد کرنے کے لیے کہ ہم نے کیسے اللہ سے پہلے بات کی تھی، بات کی تھی نا، کیا تھا جی، الستو بربکم، الستو بربکم قالوا بلا۔ ہم سب نے کہا تھا بے شک، تمام ارواح نے کہا بے شک، اللہ کی آواز سن کے بے شک کہنے والی تمام روحیں ہی ہیں جو اس قسم کی ایکٹیویٹی کرتی ہوئی ملتی ہیں، اپنی روح کو جگانے۔ نام ان کے الگ الگ ہوتے ہیں، لب لباب نکالیں تو انبیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں ان کو کہا جاتا ہے یہ علوم روحانی علوم ہیں جو نور نبوت سے مزین ہیں۔ انبیاء کرام اجمعین کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ یا جیسے اللہ کو مناسب سمجھا وہ علوم منتقل کیے، نور نبوت کی شکل اختیار ہوئی اور نور نبوت کی شکل میں پھیلے، لوگوں کے ذہنوں میں گئے، معاشرے میں گئے، خیر کی صورت میں، برکت کی صورت میں، علم کی صورت میں۔ اس سے جو کچھ اخذ ہوا مثبت طرز فکر کے تحت تو وہ روحانی علوم کہلائے، منفی علوم جس نے حاصل کیے تو وہ شیطنت کہلائی۔ تو دو گروہ ہو گئے، وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علوم جس کو آپ رحمانی علوم کہتے ہیں یا روحانی علوم کہتے ہیں، ایک گروہ وہ ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو انہی علوم کو منفی طور پہ استعمال کرتا ہے، وہ صلاحیت ہے تو وہ شیطانی علوم کہلاتا ہے۔ صلاحیت کی مثال ایسے ہے، چھری سے آپ گردن بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ پھل بھی کاٹ سکتے ہیں۔ تو چھری غلط صحیح نہیں ہوتی، وہ اللہ کی دی ہوئی عطا ہے۔ صلاحیت کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی عطا ہے، اس سے جب چھری کاٹتی ہے تو جج کہتا ہے سزائے موت، سناتا ہے آپ کو، ایسے ہی ہے۔ اور اگر آپ نے پھل کھلایا تو اصل وہ تعریف کرتے ہیں یار یہ بچوں کی بڑی خدمت کر رہا ہے، یا ماں کا بولتے ہیں دیکھو کتنا اچھا اپنے بچوں کو پال رہی ہے نا۔ ایسے ہی اپنی صلاحیتوں کے اوپر نظر رکھیں کہ آپ کی صلاحیتیں مثبت استعمال ہو رہی ہیں یا منفی استعمال ہو رہی ہیں۔ جانتے بوجھتے ہوئے ہر کوئی نہیں کر رہا، لیکن لاشعوری طور پہ آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل کا تو پرفتن دور ہے جو چل رہا ہے میڈیا، سوشل میڈیا پہ، وہ ایسا کچھ چلتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی ڈال دیں گھول کے بس وہ چل پڑتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور ٹھیک ہے وہ بہتے جا رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا جا کے کدھر رہے ہیں۔ چلو یہ بھی نہیں کہتا شیطنت کی طرف جا رہے ہیں، نہیں پتا، ان کو پتہ ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو ٹارگیٹڈ کریں۔ ٹارگیٹڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کے شاگرد رشید جتنے تھے اجمعین صحابہ کرام، ان کی مثالوں کے ساتھ، ان کی حیات مبارکہ، صحابہ کرام کی ہمارے لیے کیا ہیں؟ مثالیں ہیں نا، انہی کے ذریعے ہم نے سیکھنا ہے۔ رسول اللہ نے ان پہ اپلائی کیا، ان پہ جو کچھ ہوا اس سے جو کچھ ہم نے اخذ کرنا ہے وہ اولیاء کرام نے ہمیں سمجھایا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام کے نام ہیں، ایک کا نام لینے کی کیا، سب کے ہی نام ہیں۔ ہمارے ارد گرد حضور پیر مہلی شاہ صاحب، بڑے پیر سرکار حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح لاکھوں کروڑوں میں۔ میں کچھ عرصہ میرا قیام رہا ترکی میں، وہاں انبار ہے، بے تاشا اولیاء کرام ہیں، زندہ بھی ہیں اور جو گزر گئے ہیں وہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ صحابہ کرام کی بھی بے تاشا اجسام موجود ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے، اتنے صحابہ ہیں وہاں پہ اور آپ عجیب روب میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔
قسطنطنیہ تھا نا وہ دار استنبول. تو میں نے وہاں جو دیکھا ان لوگوں کو، اتنے سارے لوگوں کے موجود ہونے کا اثر، وہ کیا ہے؟ انتہائی مہمان نواز لوگ ہیں، انتہائی سخی ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں، انتہائی مثبت ہیں، ان کا معاشرہ انتہائی پرسکون ہے. یہی احناف سارے وہاں موجود ہیں. وہاں تو کوئی ہم نے نہیں سنا یہ پریشانی ہو رہی ہے یا نوک جھونک ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو میں آپ کا مشکور ہوں. آپ لوگ سب ہماری دعوت پہ یہاں پر آئے. آپ کی موجودگی سے میں مستفید ہوتا ہوں، آپ باقی لوگوں کی وجہ سے مستفید ہوتے ہیں. تھوڑی دیر ہم ذکر کریں گے، پھر ہم مراقبہ کریں گے. ابھی آپ نے سنا ان صلاحیتوں اور توانائیوں کو سمجھنے کی جو مشق ہے کہ جو اللہ کے نور آپ کی طرف آ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ مراقبہ. مراقبہ کیا ہے؟ جو آپ کی طرف خیال آ رہا ہے اس کو دیکھنا یا اس کی طرف متوجہ ہونا. ٹھیک ہے، اللہ کی رحمتیں برسیں گی. ذرا درود شریف پڑھا گیا، ابھی اتنی نعتیں پڑھی گئی ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں نا. یہ تو ہمارا ایمان ہے نا. تو جب رحمتیں برس رہی ہیں تو اس کی طرف اس کو خالی آنکھیں بند کر کے ہم نے محسوس کرنا ہے 5 منٹ کے لیے. اس سے پہلے ہم ذکر بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم ذکر جو بھی کریں گے آپ نے ایک دفعہ سننا ہے، 2 مرتبہ سن لیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں شامل ہوں اور کھل کے ذکر کریں. بھول جائیں آس پاس کیا ہو رہا ہے، برابر والا کر رہا ہے نہیں کر رہا، آپ کریں اس کو. آنکھیں بند کر کے ذکر کرنا ہے. اس دوران یہ محسوس کرنا ہے ہم سب پوری محفل اللہ کے دربار میں موجود ہے، اللہ کے سامنے موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کا ذکر پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں چونکہ تھوڑا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس میں سانس کی مشق کو ذہن میں رکھ کے چلتے ہیں ہم لوگ. تو جہاں تک آپ کر سکتے ہیں کریں، نہیں ہے بے شک آپ رک جائیے گا. اچھا، نمبر 2، اس کے بعد جیسے ہی خاموشی ہوگی اس کا مطلب اب آپ نے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنا ہے. آنکھیں بند کر کے کیا کرنا ہے کہ وہ جو روشنیاں پیدا ہوئی ہیں آپ کے دل میں، ذہن میں، ہے نا، ان کو محسوس کرنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. برس رہی ہیں نہیں ہر جگہ، وہ اب آپ کے دل میں کی طرف جا رہی ہیں. کہاں سے جا رہی ہیں؟ دماغ سے ہوتی ہوئی آہستہ آہستہ آپ کے دل میں جذب ہو رہی ہیں. تو اپنے دل پہ نظر رکھیں. آخر میں درود شریف پڑھ کے ہم آنکھیں کھول لیں گے، پھر ہم انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے. علی بھائی کو ہم زحمت دیں گے تو وہاں پہ صلاۃ و سلام کے لیے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ترتیب ہے. بسم اللہ کریں. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یا مجیر یا مجیر یا مجیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.